ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آیا ہم سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اعلیٰ اوصاف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ یہ 3 اعلیٰ اوصاف ہیں۔ نمبر 1 حلم، نمبر 2 اواہ، اور نمبر 3 منیب۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کر کے، تکلف کے ساتھ، نفس کو مجبور کر کے غصہ کو دبا دے تو اس عمل کو قزم الغیظ یعنی غصہ پی لینا کہا جاتا ہے۔ اگر بار بار اسی طرح غصہ پینے کی مشق پریکٹس کی جائے کہ اگر غصہ آئے بھی تو اسے دبانے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے بلکہ آسانی سے دب جائے، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ وصف کیا ہے؟ حلم۔ آپ بہت حلم والے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا تو آپ صبر و تحمل، نرمی اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی ایک مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا آزر۔ یہ کافر مشرک تھا، خود اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا، انہیں بیچتا بھی تھا اور ان کی پوجا بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے نیکی کی دعوت دی اور بطور شفقت اسے چچا نہیں بلکہ والد کہہ کر پکارا۔ فرمایا، اے میرے والد، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے والد، اللہ پاک نے مجھے اپنی پہچان عطا کی، میری طرف وحی فرمائی، مجھے علم کی دولت سے نوازا، لہذا میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کے پیچھے نہ چل، بے شک شیطان رب رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھ پر اللہ پاک کا عذاب نہ آ جائے۔ اور فرمائیے کیسا میٹھا اور پیارا انداز ہے۔ آپ نے اس مختصر نیکی کی دعوت میں اپنے چچا کو 4 بار والد کہہ کر پکارا، نرمی سے، پیار سے، نرالے انداز میں اسے سمجھایا، مگر آزر نے کیا جواب دیا؟ بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ اللہ اکبر، کیسا سخت لہجہ! آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھولوں کے بدلے گویا آپ پر پتھر برسا دیے، یعنی اتنی پیار بھری نیکی کا ایسا کڑوا جواب دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم پر قربان جائیے، آپ نے آزر کے ان زہریلے تیروں کے جواب میں پھر بھی پھول برسائے۔ فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آزر کے لیے دعائیں کرتے بھی رہے۔ آخر جب آپ پر واضح کر دیا گیا کہ آزر کسی صورت ایمان قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ پاک کا دشمن ہے، پھر آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ لفظوں کی آبرو کو یوں نہ گوائیے کہ جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ پیارے اسلام بھائی، یہ ہے حلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے سمجھاتے ہیں اور آزر پتھر مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اس کا برا نہیں مناتے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور حلم سے پیش آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حلم کی دولت نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں عموماً حلم اور برداشت کی کمی پائی جاتی ہے، بالخصوص سمجھانے کے معاملے میں تو کہیں کچھ زیادہ ہی جلدی بازی اور پھیکے پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔
والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو سمجھائے، گھر میں کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، باہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو لوگ تیکھے جملے بولتے ہیں، مثلا تجھے لاکھ بار سمجھایا، سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی عقل بھی ہے یا نہیں، دماغ نہیں، سر میں بوسا بھرا ہوا ہے، وغیرہ جملے بول کر سامنے والے کو مزید نفرت دلاتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا کوئی جواب دے دے پھر تو بس دانت پیسیں گے، مٹھیاں بیچیں گے، نہیں سنتے تو جاؤ بھاڑ میں، مجھے غرض ہی کیا ہے تمہیں سمجھانے کی، تم ماننے والی مٹی سے بنے بھی نہیں ہو، تم ماننے والی مٹی سے بنے ہی نہیں ہو، وغیرہ بول کر نیکی کی دعوت کا رہا سہا اثر بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی حلم کی دولت مل جائے، سامنے والا غصہ کرے حلم اپنائے، سامنے والا گالی دے حلم اپنائیے، سامنے والا برائی سے پیش آئے حلم اپنائیے، کوئی مارے بھی پھر بھی حلم، کوئی ستائے بھی پھر بھی حلم، کوئی جہالت والا معاملہ کرے پھر بھی حلم۔ بس ہم حلم کو اپنی زندگی کا حصول بنا لیں، دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، زبان میں تحصیل بھی آ جائے گی، کردار میں حسن بھی آئے گا، عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔